اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور اس وقت دکھے ہوئے دل کے ساتھ ایک بچی رضوانہ کی آواز لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یعنی رضوانہ بچی ایک جج کے ہاں ملازمت کرتی ہے، میڈ کا کردار ادا کرتی ہے، گھر کے ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو سرو کرتی ہے، اور اس معصوم بچی کو اس کا صلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو تیزاب اور زہر پلایا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر موجود جو زخم ہیں ان زخموں کے بارے میں وہ بچی خود چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا، اس کو زہر پلا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہے اس کی مزدوری، اس کی محنت اور اس کی وفا کا صلہ، جو کہ ایک انصاف دینے والے، ایک انصاف فراہم کرنے والے لوگوں کے سول کورٹ میں بیٹھ کر اور فیملی میٹرز کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے فیصلے کرنے والے ایک منصف کے گھر میں ہونے والا ایک ایسا واقعہ کہ جو نہ صرف اس بات پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونے والی غربت کی وجہ سے لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں، کس طرح وہ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے خود اپنے ہی معصوم بچوں کو ایسے گھروں کو اور ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر نہ درد رکھتے ہیں، نہ انسانیت رکھتے ہیں، اور صاحب اولاد ہونے کے باوجود دوسروں کی اولاد پر تکلیف کے پہاڑ توڑ کر اپنے اندر ایک راحت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ خود انصاف فراہم کرنے کے لیے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے ہیں، لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر جب ان کے اپنے گھروں میں ایسا ہو رہا ہو تو آپ نے نہ صرف اس بچی کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس کے بعد اس کو اپنی طاقت سے اپنی اہلیہ کو بچانے کی کوشش کی، ان کی ضمانت ہوئی، ان کو کسی قسم کا بھی ابھی قانونی پروسیجر کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ یہاں تک بات سامنے آئی کہ اس بچی رضوانہ بچی کے والدین نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ان کو باقاعدہ جج صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس بات کے لیے کہا گیا کہ آپ کو انصاف نہیں ملنا، آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، لہٰذا آپ ہم سے اس بات کا تصفیہ کریں، ختم کریں اس معاملے کو، لین دین کریں، ہم آپ کو ایکاموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو پرسو مت کریں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے سوشل میڈیا کو، پاکستان کے درد دل رکھنے والے ان لوگوں کو جنہوں نے اس معصوم اور غریب بچی کی آواز کو اٹھایا، اور آج ان لوگوں کو یہ جو سٹیٹس کو ہے، ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اس بات کے اوپر آواز اٹھائیں۔ جی، اس بچی پر جو تشدد جج کی اہلیہ نے کیا، اس کا جو ایک رزلٹ سامنے آیا، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جج ہیں عاصم حفیظ صاحب، یہ سول جج ہیں اور اسلام آباد میں تعینات ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سمیہ عاصم جو ہیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی اس چھتر چھایا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اس معصوم بچی کو جو ان کے گھر پر کام کرتی تھی اس پر تشدد کیا، اور اس بچی نے اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ تمام میڈیا پر موجود ہے، اور ایک انتہائی تکلیف دہ الفاظ گزشتہ روز جب
پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہ کہہ لیں، کیونکہ اس وقت سربراہ کی حیثیت ہی رکھتی ہیں، نائب صدر محترمہ مریم نواز جب اس بچی سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گئیں تو اس بچی نے رو رو کر کیا فریاد کی اور کس طریقے سے ان کو یہ اپنا درد بیان کیا، اس کے کچھ کلپس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ اب ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ بہادر بچی ہے، ایسی بھی آپ کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے، اور فون پہ بھی پوچھتی ہے ہمیشہ آپ کا۔ بہت مارا تو آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں؟ کیوں؟ مارتے ہیں۔ امی ابو کو بھی نہیں بتایا؟ ایسی بات تو کبھی نہیں چھپانی چاہیے، فوراً بتانا چاہیے۔ یہ جو آئس پہ اور یہ جو برن سارا یہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سزا ملے گی اور ملنی چاہیے انشاءاللہ، ملے گی سزا۔ اتنا بڑا ظلم کیا، ان کو ملے گی سزا، لیکن آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے، ول پاور سے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہو؟ اور سب یہ کچھ کھاتی پیتی ہے؟ اب میں نے اس کی اورل انٹیک ہم نے شروع کرائی ہے، اور وہ لوگ میں خود بنا کے پوسٹر دے رہے ہیں، اس کا سوالنگ ریفلیکس اتنا پراپر نہیں ہے، وہ تاکہ طریقے میں نہ جائے۔ یہ کل میں ڈائٹ پیتی ہے، پیار سے آئیے آئی بھی طریقے سے دیتی ہے، کیونکہ تاکہ اس کی امیونٹی بہتر ہو اور اسٹارٹ ایٹنگ سمتا۔ اب آج اس کی تھرڈ ڈے اس کی مچ بہتر اسٹیبلٹی جائے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ 10-12 گھنٹے ٹھیک ہوتی تو پھر ڈاؤن ہو جی، تو یہ بچی کہہ رہی ہے کہ بہت مارتے تھے، تیزاب بھی پلاتے تھے، زہر بھی پلایا، مارنے کی کوشش بھی کی، تشدد بھی کرتے تھے، اور تو اور چہرے پر موجود جو زخم ہیں، ان زخموں کے بارے میں رضوانہ کہتی ہے کہ یہ زخم بھی تیزاب کے ہیں، یعنی اس کے چہرے پر بھی تیزاب پھینکا گیا اور اس کو اس قدر شدید تکلیف سے گزارا گیا کہ جس تکلیف سے کوئی ایک بڑا انسان بھی گزرے تو دہل جاتا ہے۔ ایک عام انسان، جو ایک بڑی عمر کا انسان ہے، وہ بھی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس تیزاب کو، اس زہر کو، لیکن اس بچی کو تیزاب تک پلایا گیا، زہر تک پلایا گیا، اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کو سٹکس کے ساتھ، لوہے کے راڈز کے ساتھ مارا گیا۔ ان تمام باتوں کا جو انتہائی تکلیف دہ انداز میں نہ صرف اس بچی نے بیان کیا، بلکہ ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق اس انداز میں کی کہ انہوں نے کہا کہ زہر کے دیے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم اس بچی کے جو سیمپلز ہیں ان کو لیب میں بھیج رہے ہیں، جہاں سے رپورٹ آنے کے بعد اس بات کا شور ہوگا، کنفرم ہوگا کہ اس بچی کو زہر دیا گیا یا نہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر عرفان جو کہ اس بچی کا علاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے برونکوسکوپی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس بچی کے ساتھ اس کو مکمل کیا گیا، ایک پروسیس مکمل کیا گیا، ایک پھیپھڑے میں اس بچی کے انفیکشن پائی گئی ہے، دوسری جانب دوسرے پھیپھڑے کے اندر خون کے کلاٹس جو لوتھڑے ہیں وہ موجود تھے، اور انفیکشن سے جو پورا جسم ہے وہ پوری بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، جبکہ انتہائی کمزوری کا شکار ہے یہ بچی رضوانہ۔ اس بچی کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ اختتام کی طرف گامزن ہیں، ختم ہونے کی طرف ہیں، اس قدر کمزوری کا اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہے، نہ اس کو کھانے کو دیا گیا پراپر، نہ اس کو پینے کو دیا گیا، نہ اس کی صحت کا خیال رکھا گیا، نہ اس کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا گیا۔ اس تمام واقعے کے بعد اور میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے پازیٹیو اور بہترین اور اسٹرانگ کریکٹر کی وجہ سے، رول کی وجہ سے، نہ صرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور ملزمان کو طلب کر لیا، بلکہ اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں وہ خود اس بچی کی اس کی اعتمادداری کے لیے گئیں اور اس کا موقف سنا اور اس کے لیے آواز اٹھائی۔ اسی طرح اور بہت سے سماجی و سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، نہ صرف یہ لوگ بلکہ اداکاراؤں نے اور مختلف
सोशल वर्थ रखने वाले लोगों ने इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई। लिहाजा हमने भी इस बात का फैसला किया कि एक ताकतवर इंसान के जुल्म का शिकार होने वाली इस बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। इस स्टेटस को जो इंसाफ देने का साइन है, वो ही जब लोगों के साथ जुल्म करेगा और लोगों को इंसाफ की तलाश के लिए जो है वो दर बदर भटकना पड़ेगा और इस तरह की धमकी अमेज़ किस्म के जो पैगामात उन तक पहुँचेंगे, तो फिर आपका और मेरा आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि ईमान की जो अलामात, ईमान की जो हमारे दर्जात हैं, उन दर्जात में से एक दर्जा है कि हम इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और इसके ऊपर हम ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे। हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम अदलिया से इस बात की अपील करते हैं कि इस तरह की जो अफराद हैं, जो हरगिज़ भी काली भेड़ें हैं और हरगिज़ भी आपका हिस्सा नहीं है, आप इन लोगों के खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए ताकि आइंदा के बाद कोई भी ताकतवर किसी भी कमज़ोर पर अपना जुल्म करने से 1000 दफ़ा पहले सोचे और इस तरह लोगों को उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत जो है, जो उनका बुनियादी हक है, उन्हें फराहम किया जाए। इस बच्ची के लिए आवाज़ को उठाना आपका और मेरा, हम सब का फ़र्ज़ है। आइए मिलकर इस फ़र्ज़ को अदा करते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर इस बच्ची के लिए न सिर्फ इसके इलाज के लिए हुकूमत से अपील करेंगे, न सिर्फ इसके ज़िंदगी को बचाने के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट से इसकी अपील करेंगे, बल्कि हम इंसाफ देने वाले और अरबाब इख्तियार से और हुक्मरानों से इस बात की अपील करेंगे कि इस केस को टेस्ट जो केस के तौर पर सामने लाया जाए और इसका सैंपल के तौर पर इस केस का फैसला इस अंदाज में किया जाए कि आइंदा के बाद कोई जज हो या कोई भी किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई भी ताकतवर शख्स हो, उसको इस किस्म की कोई जुर्रत ना हो सके। उम्मीद है कि आप आज हमारी इस आवाज़ का साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे। हमारे चैनल उर्दू जायज़ा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को इस प्रोग्राम से, इस बात से, इस आवाज़ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।